کس کس کا ذکر کریں؟ سٹیل مل سے شروع کریں، ریکو ڈیک کے 9 ارب ڈالر کے جرمانے سے شروع کریں جناب اسپیکر، ہسپتالوں کے دورے چیف جسٹس صاحب کرتے تھے اس سے شروع کریں، وہ جو انہوں نے ڈیم بنانے تھے اس کی طرف جائیں، یا منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیجنے سے شروع کریں یوسف رضا گیلانی صاحب کو، پھر ایک اور منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کا ایک منصوبہ ہوا، اسی سوو موٹو کی نظر ہو گیا 184 میں، وہ درخواست بھی تھی خیر اس میں میاں محمد نواز شریف صاحب کو۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سامان سے کوئی چیز نکل آئی ہے جو کہ کسٹم ایکٹ کے تحت ممنوع ہے اور اس کا جرمانہ ہے، پتہ چلا جو اس پہ بھی سوو موٹو ہو گیا ہے۔ تو جناب اسپیکر، جو سوو موٹو کا اختیار ہے آئینی عدالت کا، وہ سینٹ میں جو بل پاس ہوا ہے اسے ختم کیا گیا ہے۔ اپروپریٹ اپلیکیشن کے اوپر درخواست آئے، کورٹ سیٹسفائی کرے کہ یہ جو کرائیٹیریا ہے 184(3) میں، کہ یعنی کہ انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس بھی ہو مسئلہ سامنے آپ کے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عوامی پبلک امپورٹنس کا بھی میٹر ہو، کسی فرد واحد کو گرل کرنے کے لیے یہ استعمال نہیں ہوگا۔ جناب اسپیکر، اس سے آگے چلتے ہیں، ججز کی ٹرانسفر کے اوپر جو تجاویز آئیں ان کو بھی بغور اس کا جائزہ لیا گیا۔ آرٹیکل 200 کے تحت صدر مملکت کسی بھی جج صاحب کا جو کہ ہائی کورٹ میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں تبادلہ تجویز کر سکتے تھے اور پھر اس پہ مناسب احکامات جاری کر سکتے تھے، پرووائڈیڈ کہ جس جج کا تبادلہ ہونا ہے وہ کنسینٹ کرے، جس ہائی کورٹ سے انہوں نے جانا ہے اس ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ کنکرنس دیں، جس ہائی کورٹ میں انہوں نے پہنچنا ہے یعنی جہاں ان کا تبادلہ کیا ہے وہاں کے چیف جسٹس صاحب کنکرنس دیں، پھر چیف جسٹس پاکستان اس کی کنکرنس دیں، اور اس کے بعد وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ اس پہ عمل درآمد ہو جاتا تھا۔ ماضی میں سر آرٹیکل 200 کے تحت تبادلے ہوئے، وہ چیلنج بھی ہوئے، کورٹ کے سامنے گئے، اس میں یہ بھی دیکھا گیا کہ آیا یہ آئینی فریم ورک میں ہوئے، اور ساتھ اس میں سینیورٹی کا بھی ایشو آیا۔ سر بحث مباحثے اور غور و خوض کے بعد یہ طے پایا کہ آرٹیکل 200 میں ترمیم کر کے جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے جس کی سربراہی چیف جسٹس کریں گے، جس میں 5 جج صاحبان سپریم کورٹ آف پاکستان اور آئینی عدالت سے ہوں گے، جس میں پارلیمان کی اپوزیشن کے 2 اراکین ہیں، حکومتی بینچوں سے 2 اراکین ہیں، جس میں جناب اسپیکر آپ کا بھی نامنی ہے، جس میں بار کاؤنسل بھی بیٹھتی ہے، اور جس میں اٹارنی جنرل اور لا منسٹر کی بھی نمائندگی ہے۔ تو وہ جوڈیشل کمیشن جو ججز کو اپوائنٹ کر سکتا ہے، جو ججز کی کنفرمیشن پہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ انہوں نے مستقل ہونا ہے یا نہیں، جو ججز کی پرفارمنس ایویلویشن کر سکتا ہے، اسی کمیشن کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ کمیشن تبادلہ کرے۔ تو ایک تجویز یہ تھی کہ اس تبادلے کے بعد اگر جج صاحب انکار کرتے ہیں کہ میں نے سندھ کی بجائے بلوچستان کی بجائے لاہور میں نہیں کام کرنا، یا لاہور کی بجائے پشاور میں نہیں کرنا، تو پھر وہ ریٹائر تصور ہوں گے۔ اس پہ بحث کے بعد یہ ترمیم لائی گئی اور ہم نے اس ترمیم کو قبول کیا۔ طے یہ ہوا کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں یہ بحث کے بعد ججز ٹرانسفر ہو سکتی ہے آن سچ کنڈیشنز ایز ڈٹرمنڈ بائی دی کمیشن ان دیٹ پرٹیکولر کیس، کہ انہیں 1 سال کے لیے بھیج رہے ہیں، 6 ماہ کے لیے، 2 سال کے لیے، اتنے عرصے کے لیے، یا مستقل تبادلہ ہے اگر وہ کہتے ہیں۔ وہاں پہ یہ بھی شک رکھی گئی کہ کمیشن اگر سمجھے مناسب تو ان جج صاحب کو بلا کے ان سے رائے بھی لیں یا ان کا موقف بھی سنیں۔ فیصلہ ہو جانے کے بعد اگر اس پہ عمل درآمد میں جج صاحب انکار کرتے ہیں تو آرٹیکل 209 کے تحت جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے، جس میں اب 7 جج صاحبان بیٹھے ہوں گے، 4
5 जज साहबान आला तरीन अदालतों से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से, और 2 सीनियर बोर्ड चीफ जस्टिसेस। तो फिर ये मामला वहाँ पे जाएगा, वो एग्ज़ामिन करेंगे कि आया जो जज ट्रांसफ़र हुए हैं उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है या वो दुरुस्त नहीं है, और उस सूरत में उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। सर, इसी तरह ये मामला भी था कि जो दोनों अदालतें, क्योंकि अब 2 अदालतें हैं एपेक्स लेवल पे, आइनी अदालत के तकरीबन वही इख्तियारात हैं जो कि आइनी बेंचेस को दिए गए थे, यानी कि आइन के आर्टिकल 184 के तहत जो इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट को हासिल थे वो हमने 26वीं तरमीम के तहत दे दिए आइनी बेंचेस को। वो इख्तियार अब आइनी अदालत इस्तेमाल करेगी। 186 के कुछ इख्तियारात हैं, जब 2 सूबों के दरमियान मामला है या सदर मुमलिकत रेफरेंस भेज देते हैं कि उस पर राय दें, वो मामला कुछ केसेस की ट्रांसफ़र के हवाले से होता है कि एक जगह से दूसरी जगह कई दफ़ा ज़रूरत ऐसी पेश आती है, तो वो चैप्टर जो है, कुछ इख्तियारात जो हैं वो दे दिए गए आइनी अदालत को। उसके अलावा 199 आर्टिकल के तहत जो रेट पिटीशंस होती हैं हाई कोर्ट्स में, उसमें से जो ऑर्डर्स पास किए जाते हैं, जो अहकामात जारी होते हैं, उनमें भी सर एक हार्मनी रहे सारे मुल्क में, क्योंकि सिंध में आइनी बेंचेस हैं, बाकी सूबों ने अभी तक नहीं बनाए। वो जुरिस्डिक्शन भी कन्फर कर दी गई आइनी अदालत को। उसमें एक्सेप्शंस रखी गई हैं, जैसे फैमिली या रेंट के केसेस हैं, और ये प्रोवाइड किया गया है कि सच अदर कैटेगरी ऑफ केसेस जो कि मजलिस शूरा पार्लियामेंट डिटरमिन करे बाय लॉ, क्योंकि सर ये रुकने वाला सिलसिला नहीं होता। लॉ तो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, इसमें टाइम के साथ साथ तरामीम की ज़रूरत पेश आती है। इसके अलावा जितने मुकदमात हैं जो आइन में दर्ज कर दी गई कैटेगरीज़, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही सुनेगी। फ़ौजदारी मुकदमात हैं, दीवानी मुकदमात हैं, कंपनी कॉरपोरेट कमर्शियल के हैं, टैक्सेशन के बहुत सारे केसेस हैं, वरासतों के केसेस हैं। सर, ये वो 60,000 मुकदमे हैं जो सारी दुनिया में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सुनती है। और वो मुकदमात, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, आइनी मुकदमे आने की वजह से जो हमारी हिस्ट्री हमें बताती है कि आला अदालत का, आला तरीन अदालत का ज़्यादातर वक्त हफ्तों के हिसाब से सर फुल कोर्ट्स बैठती रही हैं इस मुल्क में, लार्जर बेंच बैठते रहे हैं, और वो महीनों मुकदमे चलते हैं। और बाकी सारी दुनिया, कोई डेरा गाजी खान से, कोई तुर्बत से, कोई लोरा लाई से, कोई कराची से, कोई सखर से, कोई खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू और कोहाट से आता है, और वो वापस लौट जाता है कि जी बेंच अवेलेबल नहीं है। वो कैटेगरी ऑफ केसेस जो मैंने बयान की है सर, वो अब आइनी अदालत में